السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کو بتلائیں گے موت اور اس کے بعد کی سنتیں، کہ مرنے کے بعد کی کیا کیا سنتیں، موت کے بعد کی کیا کیا سنتیں ہیں۔ سنتوں پر ہمارے لیے عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، لیکن ہماری کوئی سی سنتیں ہم سے ادا ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کا کوئی سا طریقہ ہماری زندگی میں ادا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول نے زندگی کے ہر شعبے میں الگ الگ کچھ تعلیمات، ہدایات دی ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان تعلیمات اور ہدایات پر عمل کریں۔ جب آپ عمل کریں گے تب آپ کو اللہ اس کا اجر بھی دے گا، اور کیا ہوگا کہ ہمارا جو دنیا کا ایک بظاہر کام تھا لیکن ہم نے اس کو سنت کے مطابق کرا، اب یہ ہمارا عبادت بن گیا۔ کیا بن گیا؟ عبادت اور بندگی بن گئی، اور اللہ کے رسول سے آپ کو محبت ہوگی، سچی محبت ہوگی۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ محبت ہے اللہ کے رسول سے، لیکن میرے بھائی، جب تک آپ کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، سنتوں پر نہیں چلیں گے، تو پھر میرے بھائی آپ محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ اپنے فرما بردار یعنی مالک کا کوئی حکم نہیں مانیں گے تو آپ اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں سے کہیں گے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی نافرمانی کریں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ آپ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ نہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ایک الگ الگ طریقہ بتلایا، الگ الگ ہمیں ایک رہنا اور جینا سکھایا، ہمیں پوری زندگی بتلائی کیسے آپ کو کاٹنا ہے۔ ہر شعبے میں الگ الگ تعلیمات دی، لیکن ہم لوگ ان سنتوں پر بالکل عمل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ غیروں کا طریقہ اپنا رہے ہیں، غیروں کا کلچر اپنا رہے ہیں۔ یہودین، یورپین، جو سارے کا سارا کلچر ہے، وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے انہی کے کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ اپنا ایک پاکیزہ، ایک نرالا جو ایک سیٹ اپ تھا اسلام کا، جو ایک طریقت تھی، ان ساری چیزوں کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم بالکل گورے بننا چاہ رہے ہیں، انگریز بننا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے جو ہمیں سنتیں بتلائی، ان سنتوں پر عمل کریں۔ عمل کرنے سے بہت فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جتنی بھی سنتیں ہمیں بتلائی ہیں کرنے کے لیے، ان میں کچھ نہ کچھ راز چھپا ہوا ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کبھی ہم بات کریں گے۔ تو آج کی جو ہماری سنت ہے، موت اور اس کے بعد کی سنت ہے، تو دیکھیں، سب سے پہلی سنت جو ہے موت کے وقت، وہ یہ کہ جب یہ معلوم ہونے لگے آپ کو کہ موت کا وقت قریب ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ابا کا موت کا وقت قریب ہے، تو اس وقت جو لوگ موجود ہوں اس کا کیا کرتے ہیں؟ منہ قبلے کی طرف پھیر دیں۔ مطلب جس کا موت کا وقت قریب ہے اس کا منہ کیا کریں؟ قبلے کی طرف پھیر دیں، جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوں، یہ چیز کریں۔ اب دوسری چیز یہ ہے، جب موت قریب معلوم ہو تو اب ہم یہ بھی دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے۔ جب موت قریب معلوم ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ اب تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب روح نکلنے کے آثار کچھ ہمیں محسوس ہوں، روح نکلنے کے کچھ آثار ہمیں محسوس ہوں، تو یہ وہ دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی خمرات الموت و سکرات الموت۔ اے اللہ، موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما، یہ دعا پڑھیں۔ جب موت واقع ہو جائے، مطلب مر جائے آدمی اس دنیا، مطلب کیا کر جائے، اس دار فانی دنیا سے چلا جائے، تو اہل تعلق یہ دعا پڑھیں۔ جو بھی لوگ ہیں، جن تک یہ خبر پہنچ رہی ہے، وہ یہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدلہ عنایت فرما۔ یہ چوتھا کام ہمیں کرنا ہے۔ اب پانچواں کام یہ ہے کہ روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دیں۔ جو آدمی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ چھٹا کام، جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو کیا کہے؟ بسم اللہ کہے۔
7واں کام ہے میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ 8واں کام ہے جب میت کو قبر میں رکھیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمیں 8واں کام کرنا ہے۔ اب 9واں کام کیا ہے؟ میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دے، پیٹھ کو قبر کی دیوار سے لگا دے اور پورا کا پورا سینہ کعبے کی طرف کر دے۔ یہ میت کو قبر میں داہنی طرف کروٹ پر لٹا دیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ آج کل لوگ صرف کیا کر رہے ہیں؟ منہ کو کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور چت لٹا دیتے ہیں، بالکل سیدھا کا سیدھا لٹا دیتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے۔ اگر آپ کو سنت کے طریقے پر قبر میں اتارنا ہے، مطلب قبر میں لٹانا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹائیں کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو جائے اور پشت کیا ہو؟ پیٹھ قبر کی دیوار سے لگ جائے۔ لوگ آج کل چت لٹال دیتے ہیں بالکل سیدھا سیدھا اور سینہ کیا کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ اب جو 10واں کام ہے وہ ہے میت کے رشتہ داروں کو کھانا دینا، مسنون ہے، کھانا کھلانا سنت ہے۔ اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں ہے۔ میت والوں کے لیے کھانے میں جو شریک ہیں ان کے لیے کھانا جائز ہے، مطلب ہر کسی کے لیے نہیں جائز ہے کہ ہر کوئی کھائے، برادری والے کھائیں، رشتہ دار کھائیں، کسی کی نہیں۔ میت میں جو شامل ہے کھانے میں جو شریک ہیں ان کے لیے کھانا جائز ہے، یا جو شریک ہے ان کے لیے کھانا جائز ہے۔ ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، موجود ہو یا نہ ہو، ناموری یا دکھلاوے کے لیے کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ 11ویں چیز ہے قبر کو نہ بہت اونچی کریں اور نہ ہی پختہ بنائیں، بلکہ درمیانہ روی پر رکھیں۔ 12ویں چیز ہے قبر پر پانی چھڑکنا سنت ہے۔ 13ویں چیز ہے جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فارغ ہوتے تھے تو خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کر لو، ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اللہ اسے منکر نکیر کے جوابات میں ثابت قدم رکھے۔ یہ 13 چیزیں سنت ہیں۔ ان 13 چیزوں کو موت کے بعد کی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پوری زندگی سنتوں پر کٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔